میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات کو مجھ پر درود پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ معاف فرما دے۔ خیال رہے کہ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں، ان سے صغیرہ گناہ مراد ہیں۔ کبیرہ گناہ سچی توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں، یوں ہی جیسے قضا نمازیں ہیں یا قضا روزے ہیں، یا پھر بندوں کے مالی جسمانی حقوق ذمے ہیں، تو ان کی تلافی بھی ویسے ہی ہے۔ قضا نمازیں جہاں پر توبہ ہے، وہیں پر ساتھ کیا کرنا ہوگا؟ نمازیں بھی قضا جو کی ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ روزے جو چھوڑے ہیں، جہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ، وہیں پر قضا روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی کا حق تلف کیا ہے، مال لیا ہے، تو اس تک اس کا مال بھی پہنچانا یہ ضروری ہوگا۔ ہائے ہائے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول جھکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلام بھائیو، اللہ پاک کا بے حد احسان ہے، اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ جس نے ہمیں شہر اللہ، اپنا مبارک مہینہ ماہ رجب عطا فرمایا، اور اسی ماہ مبارک کی 6 تاریخ کو اللہ پاک کے بہت بڑے مقبول ولی خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی بڑی عقیدت، بڑے احترام، بڑی محبت سے دنیا بھر کے عاشقان رسول، عاشقان اولیاء مناتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ 537 سن ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا نام حسن معین الدین غریب نواز سلطان الہند وارث النبی عطائے رسول، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں، لقب ہیں آپ کے۔ خواجہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی سردار ہیں، آقا ہیں۔ خواجہ غریب نواز نجیب الطرفین، یعنی والد والدہ دونوں کی طرف سے سید زادے ہیں۔ 12 واسطوں سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ جو ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ سے جا کر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے 96 سال دنیا میں آپ رہے۔ 6 رجب المرجب 633 سن ہجری کو بروز پیر آپ نے وصال فرمایا، اور آپ کا مزار پر انوار ہند کے شہر اجمیر میں واقع ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک خواجہ صاحب کے مزار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے، آپ کے فیضان سے اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی مستفیض فرمائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔
اللہ پاک فرماتا ہے کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہے؟ وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے پارہ 25 سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 21 یہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کو ہم سمجھیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ام حسبا، کیا وہ سمجھتے ہیں؟ کون؟ فرمایا الذین اجترحوا السیئات، جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، وہ لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، جنہوں نے اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارا، وہ لوگ گمان یہ کرتے ہیں، یا جن لوگوں نے اپنی زندگی گناہوں میں بسر کی وہ یہ گمان کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کیا ان نجعلہم، کہ ہم کر دیں گے انہیں، کیا کریں گے، کیا بنائیں گے؟ فرمایا کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں جیسا جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، یعنی ایک طرف غیر مسلم اور دوسری طرف مسلمان، ایک طرف گناہگار اور دوسری طرف نیکوکار۔ مثال کے طور پر ایک طرف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، اہل محلہ کا، اہل علاقہ کا، اپنے ساتھ والوں کا، پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ بندہ کہ جس کی شرارتوں کی وجہ سے پورا محلہ پریشان ہے، پڑوسی پریشان ہے، رشتہ دار پریشان ہے۔ اللہ اکبر، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا گناہگار یہ خیال کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ایک جیسا کر دیا جائے گا، ایک جیسا مقام دے دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ان دونوں کو ہرگز ایک جیسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہگار اور کامل ولی ان میں فرق کیا ہے؟ دونوں کس لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہیں؟ بظاہر دیکھیں تو اللہ کا جو ولی ہے، اللہ کا جو نیک بندہ ہے، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، گناہگار کے بھی دو ہاتھ ہیں۔ اللہ کے ولی کی بھی دو ہی آنکھیں ہیں، گناہگار کی بھی دو ہی آنکھیں ہیں۔ اللہ کے ولی کے بھی دو ہی کان ہیں اور گناہگار کے بھی دو ہی کان ہیں۔ اللہ کے ولی کے بھی دو ہی پاؤں ہیں، گناہگار کے بھی دو ہی پاؤں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کیفیت کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی اور وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ یعنی کیا گناہگاروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ گناہگار کی زندگی اور نیک لوگوں کی زندگی، گناہگاروں کی موت اور نیکوکاروں کی موت، یہ دونوں ایک جیسی ہوں گی؟ یہ گناہ کمانے والے ولیوں کو اپنے جیسا یا خود کو ولیوں جیسا سمجھنے والے کتنے بے عقل ہیں، کتنے احمق ہیں، کیا حکم، کیسا حکم یہ لگاتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ساء ما یحکمون، کیا حکم لگاتے ہیں یہ؟ گمان کیسا کرتے ہیں کہ ہم ایک جیسے ہو جائیں گے؟ نیک لوگ اور برے لوگ جو ہیں، نیکوکار گناہگار، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ اللہ پیارے اسلامی بھائیو، اب یہاں آیت کریمہ میں اللہ پاک نیک بندوں اور گناہگاروں ان دونوں میں فرق کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سواء محیاہم، کیا ان کی زندگی برابر ہوگی؟ یعنی کیا یہ گناہگار یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کی زندگی یہ برابر ہوگی؟ دونوں کی زندگی، حیات ایک جیسی ہوگی؟ دیکھیں حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بخاری شریف میں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے
کہ جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ بندہ کہ جس کے کان گناہ سنتے ہیں، شب و روز غیبتیں سنتے ہیں، گانے سنتا ہے، اور وہ باتیں کہ جو دین کی چاہت نہیں ہے، پسند نہیں دین نے، جن کے سننے سے اسلام نے منع کیا ہے، اس کے کان وہ سنتے ہیں۔ اور ایک وہ بندہ ہے کہ جس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزری ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ جب محبوب بنا لیا، اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ مطلب یہ کہ بظاہر نظر آنے میں ولی اللہ کے بھی دو کان ہیں اور گناہگار اور عام بندے کے بھی دو کان ہیں، مگر ان میں فرق کتنا زیادہ ہے، فرق کتنا زیادہ ہے کہ گناہگار یا ہم عام سے مسلمان جب سنتے ہیں تو یہ مٹی کے بنے ہوئے ان دو کانوں سے سنتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی ان کانوں سے نہیں بلکہ اللہ پاک نے اس کان میں اپنے نور کی طاقت رکھی ہے، وہ نور الہی سے سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا ولیوں کے ولی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف میں منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک حکم جاری فرمایا، ایک بات ارشاد فرمائی۔ بات کیا ہے؟ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، آپ فرماتے ہیں میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے، گردن کے اوپر ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ بغداد شریف میں، اور کتابوں میں لکھا ہے غوث پاک نے یہ اعلان کیا، اس وقت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ خراسان میں تھے، اور خراسان کا جو علاقہ ہے ہوائی سفر کے اعتبار سے 1421 کلومیٹر، 1421 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں سے میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی آواز سنی اور کیا فرمایا؟ بل قدماک علی رأسی وعینی، اے غوث پاک آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، یہ ہے اللہ کے ولی۔ اور عام مسلمان بندے کی زندگی میں فرق، عام مسلمان چند میٹر کی آواز بھی صاف نہیں سن سکتا، اللہ کا ولی کئی کلومیٹر کی آواز بھی ہو بڑی صاف سن لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دیکھیں عام بندے میں اور اللہ کے ولی میں فرق کیا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جو ابھی حدیث قدسی میں نے بیان کیا، فرماتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، یعنی جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، بظاہر دیکھنے میں گناہگار اور عام مسلمان کی جو آنکھیں، دو آنکھیں، ولی اللہ کی بھی دو ہی آنکھیں ہیں، لیکن عام بندے کا دیکھنا اور اللہ کے ولی کا دیکھنا، اس میں کتنا تفاوت ہے، کتنا فرق ہے، زمین و آسمان جیسا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ عام بندہ تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتا، جہاں تک دیکھ سکتا ہے کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی چیز سامنے نہیں آتی تو وہاں تک تو دیکھ لے گا، لیکن اللہ کا ولی ان آنکھوں سے نہیں، اللہ کے عطا کردہ نور سے دیکھتا ہے، جو اللہ نے اسے خاص طاقت عطا کی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے کہ ساتھ کچھ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں دینی گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں سامنے سے 12 سالہ ایک لڑکا آیا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے ہی اسے دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے مستقبل کو جانا۔ یہ اللہ والے کی نگاہ، ہم تو یہاں سے یہاں تک نہ دیکھ سکیں، باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں خبر نہیں ہے، ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم جب تک نہیں مڑ کے دیکھیں گے ہمیں نہیں پتا ہوگا۔ اللہ والوں کی شان یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ وہ اللہ کی عطا سے مستقبل کو بھی جانتے ہیں، آگے ان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ کیا کریں گے، یہ بھی جانتے ہیں۔ تو میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اسے دیکھا اور فرمایا کہ یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا، یہ لڑکا، جب تک دہلی کا بادشاہ نہ بن جائے،
پھر زمانے نے دیکھا ہے 1210 سن عیسوی میں وہ شخص جسے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ دہلی کا بادشاہ بنے گا، پھر بنا دہلی کا بادشاہ، اللہ اکبر، سلطان شمس الدین بن کر وہ دہلی کا بادشاہ بن کر سامنے آئے، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ والے کی آنکھ اور عام بندے کی آنکھ میں فرق۔ ہم جیسے گناہگار تو کہاں کیا سے کیا دیکھ سکتے ہیں، تھوڑی سی خبر بھی نہ ہو جب تک آڑے آ جائیں، لیکن اللہ کا ولی بہت کچھ دیکھ سکتا ہے اللہ کی عطا سے، اللہ ہی انہیں یہ طاقتیں عطا فرماتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائی، اولیاء کرام کی مبارک نگاہوں کا یہ بھی ایک کمال ہوتا ہے کہ یہ جسے نگاہ فیض سے دیکھ لیتے ہیں ان کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، ماہر عالم دین۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ بڑا ظالم، بڑا بد مزاج قسم کا آدمی تھا، اس کا ایک باغ تھا اور باغ میں ایک بڑا خوبصورت اس نے حوض بنایا ہوا تھا، جہاں وہ ہفتے میں ایک مرتبہ جایا کرتا یا کچھ دنوں بعد وہ اپنے حوض میں آتا، لیکن وہ کسی کو برداشت نہیں کرتا تھا کہ وہاں پر کوئی اور آئے۔ اتفاقاً خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر وہاں سے ہوا، اس حوض سے جب گزر ہوا تو آپ وہاں پر ٹھہر گئے، وضو کیا، نماز پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ پڑے تو اتنے میں ایک شور اٹھا، بادشاہ آ گیا۔ بادشاہ بڑا ظالم تھا، کہا کہ بادشاہ آ گیا، بادشاہ آ گیا۔ اسی اثنا میں لوگوں میں ایک ہلچل مچ گئی، بڑے ہی اطمینان سے لوگوں نے دیکھا خواجہ غریب نواز اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کوئی برابر سکون سے اطمینان سے اللہ پاک کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں وہ بادشاہ جب قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ حوض کے پاس ایک درویش بیٹھا ہے، غصے میں لال پیلا ہو گیا اور چلانے لگ پڑا، کس نے ان کو بلایا ہے؟ میری اجازت کے بغیر میرے باغ میں یہ کون آ گئے؟ کیسے آ گئے؟ وہ چلا رہا تھا۔ میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی نگاہ اٹھائی اور اس کو دیکھا، جیسے ہی دیکھا تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپا گیا، بلکہ اپنی سواری سے نیچے آیا، بے ہوش ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کچھ پانی کے چھینٹے لیے، تھوڑی دیر میں ہوش آیا، آپ کے ہاتھ پہ سچی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ والے، یہ ہے اللہ والوں کی نگاہ۔ اللہ والوں کی نگاہیں کیسے زندگیاں بدل دیتی ہیں، کیوں نہ بدلے زندگیاں؟ کہ اللہ پاک، حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی اللہ پاک خاص طاقت اس کی آنکھ میں عطا فرماتا ہے۔ جبھی تو میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نگاہ اٹھاتے ہیں، زندگی بدل دیتے ہیں، وہ تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، سبحان اللہ۔ اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا، ہو کرم برحال ما خواجہ پیا، خواجہ پیا، از پہ داتا پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح پیارے اسلام بھائیو، حدیث قدسی ہے، مزید اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي یبطش بہا، کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ایک عام بندے اور ولی اللہ کی زندگی میں ایک واضح فرق ہے، نیک بندے کی زندگی میں، اللہ والے کی زندگی میں اور ایک عام بندے کی زندگی میں واضح فرق ہے۔ گناہگار یا عام بندے کے بھی دو ہاتھ ہیں، اللہ کے ولی کے بھی دو ہاتھ ہیں، مگر فرق دیکھیں کتنا ہے۔ عام بندہ پکڑتا ہے ہاتھ کے پٹھوں سے، ان ہاتھ کے پٹھوں سے پکڑے گا، مگر اللہ کا ولی جب اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور ہاتھ سے پکڑتا ہے تو وہ ان ہاتھ کے پٹھوں کی طاقت سے نہیں، اللہ کے نور کی طاقت سے پکڑتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ چند مریدین تھے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے، جنہوں نے انا ساگر تالاب سے غسل کیا، تو غیر مسلموں نے جب دیکھا انہوں نے شور مچایا کہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ یہ مریدین آئے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، آ کے سارا معاملہ بیان کیا کہ یوں یوں کہا جا رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک چھاگل دیا، مٹی کا ایک برتن تھا، کہا کہ ایسا کرو کہ اس میں آنا ساگر سے اس تالاب سے پانی بھر کے لے آؤ۔
جب آپ کے مریدین گئے اور تالاب سے پانی بھرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ وہ سارا تالاب اس ایک مٹی کے برتن میں آ گیا۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کرامت ہوتی ہی ہے، عام روٹین میں، عام معاملات میں ایسا نہیں ہوتا۔ خر کے عادت، وہ عمل جو خر کے عادت ہو، عام روٹین میں نہ ہو، عادت سے ہٹ کرو۔ عادتاً ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ مٹی کا یہ پیالہ آپ لے کر جائیں اور کچھ تھوڑا پانی ڈالیں تو سارا ہی پانی، پوری ٹینکی آ جائے اس میں۔ عادتاً عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا ولی جب کرتا ہے، اللہ کسی کے ہاتھ سے ظہور فرمائے، اسی کو کرامت کہتے ہیں، یہی کرامت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہوا، سارا انا ساگر اس میں آ گیا، لوگ بے چین بے قرار، پانی نہ ملنے پر تڑپنے لگے۔ پھر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا، معافی مانگی۔ خواجہ صاحب نے وہ برتن دیا، کہا جاؤ اس پانی کو وہیں پر ڈال دو۔ جیسے ہی پانی ڈالا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، انا ساگر پھر سے جاری ہو گیا، تالاب پھر سے جاری ہو گیا، بھر گیا دوبارہ سے تالاب۔ یہ فرق ہے، فرق ہے ایک عام بندے کے ہاتھ میں اور ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ کا۔ عام بندے کا ہاتھ تو یہ طاقت سے پکڑتا ہے، اپنے ہاتھ کے پٹھوں کی طاقت سے، لیکن اللہ کا ولی ان ہاتھ کی ان طاقتوں سے نہیں، بلکہ اللہ کے عطا کردہ نور سے پکڑتا ہے، اسے اللہ خاص طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور فرق سنیے، حدیث قدسی میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی دیکھنے میں تو دیکھا جائے تو ایک عام بندے کے بھی دو ہی پاؤں ہیں، اللہ کے ولی کے بھی دو ہی پاؤں ہیں۔ عام بندہ اپنے پاؤں کی طاقت سے چلتا ہے، لیکن اللہ کا ولی اس طاقت سے نہیں چلتا، بلکہ اللہ کے عطا کردہ نور سے چلتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ہر روز رات کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر سے مکہ پاک کا سفر فرمایا کرتے تھے، ہر روز جاتے تھے وہاں پر طواف کرتے۔ رات میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ حرم کعبہ میں گزارتے۔ اگر مریدین جو آپ کے چاہنے والے اگر کوئی عمرہ شریف کرنے کے لیے، حج کے لیے جاتا، دیکھتا تو وہ دیکھتا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ وہاں پہ طواف میں مشغول ہیں، انہیں دیکھتا۔ اور پھر فجر کے وقت میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پلٹ کر اجمیر بھی آ جاتے۔ رات کے اس مختصر سے سفر میں دیکھیں تقریباً 4,500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اجمیر سے مکہ شریف کا، اور اس دور میں تقریباً 850 سال یا 800 سال سے زائد کا عرصہ، پیچھے چلے جائیں جہاز بھی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ والوں کے قدم ہے۔ یہ میں اور آپ چلیں تو تھوڑا سا شاید چند کلومیٹر بھی چلیں گے، 1 کلومیٹر بھی بمشکل چلیں، ہم تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ وہ اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے چلتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے نور سے چلتے ہیں۔ پھر یہی تو وجہ ہے کہ رات کے مختصر سے ایک رات کے ٹائم میں عشاء کے بعد یہاں سے جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، پھر پلٹ کر واپس آپ تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ ایک بڑا ان کی زندگی کا ایک فرق ہے، اللہ والوں کی اور گناہگار لوگوں کی زندگی کا۔ دوسرا فرق اللہ پاک فرماتا ہے وَمَمَاتُهُمْ، کیا ان کی موت برابر ہوگی؟ یعنی کیا گناہگار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ولی اللہ کی موت اور گناہگاروں کی موت کو ایک جیسا کر دیں گے؟ فرمایا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ عام بندے کی، گناہگار کی اور اللہ کے نیک بندے کی، ولی کی موت بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ ایک جیسی نہیں ہوگی۔ دیکھیے جب گناہگار مرتا ہے تو اسے بھی پانی سے غسل دیا جاتا ہے، بظاہر دیکھا جائے تو اللہ کے ولی کو بھی غسل دیا جاتا ہے، گناہگار کو بھی 3 کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے، اللہ کے ولی کو بھی 3 کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے۔ اسی طرح گناہگار کے جنازے کو بھی 4 ہی افراد اٹھائیں گے، اللہ کے ولی کے جنازے کو بھی 4 لوگ کاندھا دے رہے ہوتے ہیں۔ 4 تکبیریں اگر گناہگار کے جنازے کی ہیں تو نیکوکار اللہ کے ولی کے جنازے کی بھی 4 ہی تکبیریں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس طرح مٹی کی ایک ڈھیری کے نیچے گناہگار کو دفن کیا جاتا ہے، اللہ کے ولی کو بھی مٹی کے نیچے ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب لگ یہی رہا ہے کہ گناہگار بھی مرا ہے
مٹی میں اتر گیا. ولی اللہ بھی مرا ہے, وہ بھی دنیا سے گئے ہیں, چھوٹی سی قبر میں ان کو بھی دفن کر دیا ہے, لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی موت میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. بظاہر ہم نے سارا کچھ دیکھا, گناہگار کا بھی ویسا ہی ہے, نیکوکار کا بھی ویسا ہے, اللہ کے ولی کا بھی ویسا ہے, لیکن ان کی موت میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. گناہگار مرتا ہے تو مٹی ہو کر مٹی میں مل جاتا ہے, لیکن ولی اللہ کو جب موت آتی ہے, اللہ اکبر, تو وہ موت نہیں بلکہ بقا کی طرف چلے جاتے ہیں. کون کہتا ہے ولی سب مر گئے, کون کہتا ہے ولی سب مر گئے, قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. وہ تو کیسے چھوٹے, اپنے گھر چلے گئے. اللہ اکبر. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ, جن کا مزار شریف پاک پتن شریف میں ہے, آپ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ پاک کے ولی ہیں. ایک مرتبہ آپ کا اجمیر شریف جانا ہوا. اب دیکھیے گا ایک عام بندے کا مرنا, عام بندہ مرے تو مٹی مٹی میں مل جاتی ہے, لیکن اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں ان کا جانا کیسا ہے. ایک بندے نے کتاب لکھی, غیر مسلم نے, کہا کہ جب وہ ہند کا سفر کر رہا تھا تو اس نے ایک کتاب لکھی, کہا کہ میں اجمیر گیا تو وہاں پر میں نے ایک قبر دیکھی, قبر کے اندر جو بزرگ لیٹے ہوئے ہیں وہ قبر میں لیٹے ہوئے بزرگ زندوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں. اللہ اکبر, زندہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں. آج دیکھ لیں 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے, کتنی عقیدت سے اہل محبت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی محبت میں, یاد میں آپ کے قصائد پڑھتے ہیں, منقبتیں پڑھتے ہیں, آپ کا عرس منایا جاتا ہے. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ, آپ جب اجمیر شریف گئے تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی, نماز وغیرہ پڑھی, اور جب حاضری دی اور وہیں پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے لگے. تقریباً 15 پارے آپ نے جب پڑھے نا, 15 پارے, آپ فرماتے ہیں کہ ایک غلطی مجھ سے ہوئی, ایک لفظ چھوٹ گیا. وہاں پر پڑھتے پڑھتے ایک لفظ چھوٹا, احساس بھی نہ ہوا کہ مجھ سے کوئی لفظ چھوٹ گیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جب وہ لفظ مجھ سے چھوٹا تو اتنے میں قبر کے اندر سے آواز آتی ہے, اس آیت کو دوبارہ پڑھو, تو نے یہ لفظ چھوڑ دیا تھا, تم نے یہ لفظ چھوڑ دیا تھا, دوبارہ پڑھو. آپ کہتے ہیں میں نے دوبارہ پڑھا اور پھر میں رونے لگ پڑا, پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی, کیا ہوگا, کیا کیفیت ہوگی. تو آواز آتی ہے مولانا جو شخص یوں نماز پڑھتا ہے وہ بخشے ہوئے میں سے ہوتا ہے, جو خوف خدا سے لرزتا ہوا نماز پڑھتا ہے, کہا کہ وہ بخشے ہوئے میں سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے شان اولیاء, ان کا دنیا سے جانا اور ہے, ہم گناہگاروں کا دنیا سے جانا اور ہے. دونوں کی زندگی میں یعنی نیکوکار اور گناہگار, اللہ والے جو اللہ کے برگزیدہ نیک بندے ان کی زندگیوں میں, اور جو گناہگار ہیں ان کی زندگیوں میں بھی بہت بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. اے عاشقان رسول, آیت کریمہ کی روشنی سے معلوم ہوا کہ ہم جیسے گناہگاروں کی زندگی اور ہے, اللہ کے نیک بندوں کی زندگی اور ہے. ہم جیسے گناہگاروں کی موت اور ہے, اللہ کے نیک بندوں کا دنیا سے جانا اور. اب وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اولیاء کرام بھی ہم جیسے ہیں, ہم میں اور اولیاء میں کوئی فرق نہیں ہے, آیت کریمہ کے آخری حصے میں ضرور غور کر لیں. آیت کریمہ کا آخری حصہ کیا کہہ رہا ہے, ساء ما یحکمون, وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں, یعنی کتنے بے عقل ہیں, احمق ہیں, کتنا برا حکم لگاتے ہیں. کہاں گناہگار, کہاں نافرمان, کہاں وہ بلند و بالا شخصیات جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق گزاری, اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاری. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اولیاء کرام کے ساتھ اپنی محبت, اپنی عقیدت, یہ اس کو قائم رکھیں. یہ عقل یہ کہہ رہی ہے پتہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے, نہیں پیارے اسلام بھائی, اولیاء کرام کی محبت کو ہم نے اپنے عقل کے ترازو میں نہیں, عشق کے ترازو میں رکھنا ہے. ہم عشق کے ترازو میں رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل, اللہ نے چاہا تو ہمیں سمجھ میں بھی آئے گا. کانا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عشق, اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت, چونکہ یہ ہم نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی,
اور حدیث قدسی جو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، اس کی روح سے ہی آج ہم نے بیان کیا، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان کو ہم نے آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے کی سعی کی، کوشش کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو اللہ پاک کی عطا کردہ طاقتوں سے اللہ پاک کے جو نیک بندے، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ بہت کچھ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان نیک ہستیوں کا فیضان نصیب فرمائے۔ بالخصوص اللہ پاک خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں مستفیض فرمائے۔ اللہ خواجہ صاحب کے سجدوں کا صدقہ ہم سب کو نمازوں کا، سجدوں کا ذوق شوق عطا فرمائے۔ تلاوت قرآن کا صدقہ جو خواجہ صاحب کرتے رہے، اللہ ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں